اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. سر کیسے آپ کریے سر؟ اللہ کا شکر ہے. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے قربانی کے حوالے سے کیا اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی دین اسلام کی اہم ترین اور عظیم ترین عبادات میں سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عملی فی ایام النحر احب الی اللہ من قرابۃ الدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام النحر میں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین عمل ہے اور محبوب ترین عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے ذریعے سے خون بہانا ہے. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور وما لنا منها یا رسول اللہ، اور ہمیں اس میں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اور حضور نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر قربانی کے جانور کے بال کے عوض میں آپ کو اتنے کی ملے. اندازہ کر سکتے ہیں کتنی عظیم جو ثواب اور اجر قربانی کا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. یہ بتائیں کہ قربانی کیا حج کے ساتھ مختص ہے یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں پر یہ یعنی کہ فرض واجب بن گیا قربانی؟ دیکھیے حذیفہ، کچھ چونکہ ہم نے کہا کہ یہ عظیم ترین عبادت ہے تو عبادت کی درستگی کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے سامنے کچھ شروط مقرر کی ہیں. جیسے نماز ہے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شروط ہیں 6، وہ پائی جائیں گی تبھی واقعی نماز کی عبادت درست ہوگی. اسی طرح یہ جو قربانی ہے اس کے لیے بھی شروط مقرر کی ہے، اور اس میں نمبر 1 یہ ہے جو مکلف سے متعلق ہے وہ صاحب استطاعت. اور صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. اور نصاب کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں. اور اس نصاب کا ایام النحر کے اندر پایا جانا ضروری ہے. لیکن اگر ایک آدھ دن پہلے بھی اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں نصاب سے اور اس کی ضروریات سے زائد ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. جہاں پہ وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی کے مطابق اس کا نصاب ہونا چاہیے. بالکل، جہاں پہ وہ رہتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے اندر سونے کی جو ریٹ چل رہا ہے، جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، تو اور یہ تقریباً انٹرنیشنل ریٹ ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس. اگر ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، لیکن ان کی مالیت کے مطابق رقم ہے، جب وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کرنسی تو وہاں کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اب وہاں کی جو کرنسی ہے اس کے مطابق اگر نصاب کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی. قربانی واجب نہیں ہوگی. جس جگہ پہ موجود ہے صاحب قربانی اسی کا اعتبار ہوگا. ایام النحر کا بھی وہاں کا اعتبار ہوگا اور کرنسی کا بھی موجود ہے. سر یہ بتائیں کہ سنت کے مطابق کون سے جانور جن کو ہم قربان کر سکتے ہیں اور پھر ان میں کون سی شرائط پائی جائیں تو پھر قربانی ہوگی؟ قرآن مجید نے جانوروں کے حوالے سے بہیمۃ الانعام کا جو ورڈ استعمال کیا، اس کو مفسرین نے کہا کہ بہیمۃ الانعام میں جو جانور آتے ہیں وہ بکرا ہے، بکری، دمبا، بھیڑ، چھترا ہے، گائے، بھینس اور اونٹ. یہ سارے وہ جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، اور ان سب جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. دوست آپ نے پوچھا ان میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کوالٹیز آپ نے مقرر کی ہیں کہ جانور صحت مند ہو، توانا ہو، بیماریوں سے پاک ہو، لولا لنگڑا، اس میں کوئی ظاہری عیب نہ ہو، تو یہ شروع کیوں لگا؟ مطلب یہ تو صدقہ ہے نا، تو صدقہ ہے، نیکی کرنے ہیں، تو ان چیزوں کا پایا جانا کیوں ضروری ہے؟ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ بہترین چیز پیش کی جاتی ہے، وہ عیبوں والی چیز پیش نہیں کی جاتی. اس کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ ترین مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے. تو سر جو لوگ اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے اتنا اجر ہونے کے باوجود، تو ان کے لیے کیا وعید ہے، کیا حکم ہے دین اسلام کے بارے میں؟ جیسے ہم نے کہا کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فعل جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر مطالبہ کیا ہے، اور اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر پنشمنٹ بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی، سزا جہنم کی عذاب کی صورت میں اس کو ملے گی. اور جو صاحب استطاعت ہے اور کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعة من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلى، جس کے پاس استطاعت بھی تھی قربانی کرنے کی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دیکھ رہے کتنی وعید جو ہے اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے بیان۔ اب یہاں جو لبرل سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کا اپنا مال ہے خرچ کرے نہ کرے حکم ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی مرضی نہیں خرچ کرتا تو کیا اس میں کیا وہ جو گوشت ہے وہ اس نے اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے یا انسانیت کے لیے؟ تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی کیوں نہیں چلا سکتا؟ یہاں پہ اس کی اپنی مرضی ہے کسی اور جگہ خرچ کرتے قربانی نہیں کرتا۔ دیکھیے حذیفہ، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایسا مائنڈ سیٹ اور ایسے پرسیپشن لوگوں کے ہاں پیدا کی جا رہی ہے کہ مرضی ہے کہ نہیں۔ دیکھو اسلام آپ کی مرضی کی نفی نہیں کرتا ہے، جو جن چیزوں میں آپ کے پرسنل میٹرز ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں اور آپ پھر اپنے آپ کو، آپ جب مسلمان ہیں مکلف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے تعلیمات مقرر کی ہیں اس کے اندر پھر آپ کی مرضی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے اپنی اس کے اندر کوئی چوائس اور اپنا اختیار ہے۔ تو اللہ رسول کے امر کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے، آپ قربانی آپ کے اوپر واجب کی ہے، آپ کو قربانی ادا کرنی ہے۔ اس میں سر ایک یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ چونکہ انسانیت میں صرف ہونا ہے، جو غریب مسکین ہیں ان کے وطن میں جانا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو اللہ رب العزت کو چونکہ تمام مخلوق اس کی خلق ہے نا، اس کی مخلوق ہے، اس کو اپنی مخلوق سے محبت جو مجھے سمجھ آتے بہت زیادہ ہے، تو جو اس کی مخلوق کا حق مارتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو سخت سزائے دے گا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا فائدہ جو قربانی کا ہے وہ مساکین، یتامہ، دیکھیے جس طرح کے حالات آج کل پاکستان میں اور پوری دنیا میں مہنگائی کے چل رہے ہیں، کوئی غریب آدمی بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ 2200 روپے کلو گوشت وہ لے کے اپنے گھر میں آئے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ سال میں صرف ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے اس کو، اور یہ اسلام نے پرووائڈ کیا کہ وہ جو گوشت ہے وہ اپنے بال بچوں کو کھلا سکے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك